نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک وقت روٹی کھانے اور 3 دن فاقہ کرنے کے لیے مجبور نہیں۔ کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ فقر کو اختیار کیا، حضور نے غریبی کو پسند کیا۔ تھوڑے پہ گزارا کرنا، تھوڑے پہ زندگی گزارنا، اس کو ترجیح دی رسول کریم نے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقیری یہ اتنی حسین چیز ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی پسند ہے۔ اس فقر کے اندر جو حسن ہے اور اس فقیری کے اندر جو طاقت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اگر ہم ملاحظہ کرنا شروع کریں اور اس پر ہم تھوڑی توجہ دینے لگیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو غریبی کو اپنے لیے ذہنی اذیت محسوس کرتے ہیں وہ فقر کو فخر سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں رکھتے، کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی بڑا قد کاٹ نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی ایک فون کال پہ سارے کام ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈر کے وقت گزار رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، تو پیسوں کا نہ ہونا یا سوسائٹی میں بہت بڑے مرتبے اور نام کا نہ رکھنا یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رسول کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جو کامیابی ہمیں بتائی ہے اور جو انتقال کے بعد قیامت کا منظر گزرنے کے بعد ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ جنت ہے۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں، قرآن مجید نے فیصلہ کیا، تو یہ برابر نہیں، بلکہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب چلا گیا، خدا کا فضل اسے نصیب ہوا۔ اب بہت بڑی کامیابی ہے جنت۔